على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال في سورة آخر يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى إن عذاب الله شديد أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Incoming call from Sam SMCO. تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل موسم کچھ ایسا ہی چل رہا ہے شادی بیاہ کا. ہم میں سے کچھ لوگوں نے شادی کر لی ہے، کچھ لوگوں نے شادی نہیں کی، ان کو شادی کرنی ہے. جن لوگوں نے شادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان اور اپنے گھر میں اپنی اولاد اور پورے خاندان کے درمیان کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اللہ نے اس کے بھی اصول اور ضابطے بتائے ہیں. اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی شادی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصول اور ضابطے بتائے ہیں کہ کس طرح شادی کرنی ہے، کب شادی کرنی ہے، کس سے شادی کرنی ہے، پھر شادی کرنے کے بعد زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. سب کچھ شریعت میں بتا دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو دوسری تلاوت کی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. زندگی ایسے ہی نہیں گزر جائے گی نا. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کسی چیز کو بنایا اپنے ہاتھوں سے پھر اس کو استعمال نہیں کرتا تو پھینک دیا جاتا. کباڑ کھانے میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم سے تو اللہ حساب لے گا نا. کسی بھی فیکٹری میں، کارخانے میں آدمی کوئی اس کا جو سیٹ مالک ہوتا ہے آدمی کو رکھتا ہے، کام کرنے والوں کو ان سے حساب لیتا ہے دن بھر میں کیا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں اتنی بڑی عظیم نعمت دی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھے گا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور اس سے دیکھیے نا نکاح کے وقت جو آیتیں اور روایتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی، ساری آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. کس کا؟ تقوی. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا. ڈرو ڈرو ڈرو. کیا فرمایا؟ اس رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم مردوں کو پیدا کیا، تم عورتوں کو پیدا کیا، جن
جن سے تم شادی کرو گے ان کو پیدا کیا. دنیا میں مرد عورت نظر جو آ رہی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, اور پھر دونوں میں جوڑ بھی پیدا ہو گیا ہوگا. تو فرمایا کیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, یہ رشتے ناطے جہاں اللہ سے ڈرنا ہے اس کی نافرمانی نہ ہو, اس کی نافرمانی نہ ہو. اللہ نے جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا اس کے خلاف ہماری زندگی کا ایک لمحہ نہ گزرے, تو فرمایا عورتوں کو ہم نے تمہارے قبضے قدرت میں دیا ہے, تمہارے پاس بھیجا ہے, اس کے بارے میں بھی ڈرنا کہیں اس کی حق تلفی نہ ہو, کسی حق کو تم نہ مارو, اس پر ظلم و ستم تم نہ کرو. ڈرنا, جتنی بھی آیتیں پڑھی جاتی سب میں تقوی, ڈرنا, عورتوں کے بارے میں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. وہ تمہاری بالکل بیچاری ناقصۃ العقل ہوتی ہے, اپنے طاقت کے اعتبار سے وہ بھی کمزور ہوتی ہے, عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں تمہارے یہاں جائے اور کس طرح سے وہ پیش آئے, لیکن تم ڈرنا اللہ سے, اس سے تو غلطی ہوگی. الرجال قوامون علی النساء, آج اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے, تو کیا حاکم جس سے تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے اس کو بھی سزا دے دیتا ہے کیا؟ ارے دیتا ہے کیا؟ حاکم اس کا نام تھوڑا ہے کہ تھوڑی بہت غلطی کسی سے ہو جائے فوراً اس کو سزا دیتے, ڈانٹ اور پھٹکار نہیں. اگر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا عورتوں پر, تو اس مرد کو حاکم, اس مرد کو جس کو حاکم بنایا عورتوں کو بہت کچھ سننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ بہت کچھ برداشت, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں حاکم کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تم شادی کر کے لاؤ, صرف اس لیے تھوڑے نہیں, تم نے اس میں فرق ہے. تم مرد کو کیا ہو, اللہ نے تمہاری عقل بھی کامل بنائی ہے, تمہارے اندر طاقت بھی دی ہے, مضبوطی دی ہے, سب کچھ ہے. اس لیے تمہیں جب طاقت دی ہے اپنی عقل سے سمجھو, علم سے جانو, تمہیں برداشت کرنا چاہیے, تمہیں سمجھنا چاہیے یہ کمزور ہے, اس کو سمجھ میں بات کم آتی ہے, طاقت کے اعتبار سے, جن سے ہر اعتبار سے کمزور ہے جی, اس لیے تمہیں حاکم بنایا. اور اس عورت کو حاکم اگر بنا دیا جاتا تو بیچاری تو کم فہم ہوتی, عقل بھی کم ہوتی, طاقت بھی کم ہوتی, سارے اعتبار سے کم ہوتی, تو پھر کیا کرتی؟ لہذا انسان کو اللہ نے بنایا, حاکم بنایا گھر کا, حاکم بنایا گھر کا, تو اسے سب کچھ سوچنا پڑتا ہے جی, سب کچھ سوچنا پڑتا ہے. عورت ہے, پورا خاندان ہے, اولاد ہے, ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. کیا سوچنا پڑتا ہے؟ لہذا مرد کو سب سے پہلے اگر شادی کرنی چاہیے تو سوچ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے. پہلے میں نے حدیث کو پیش کی, کیا ہے؟ من استطاع منکم الباءۃ, یہ جوانوں کے لیے بھی ہے, اور جوانوں کے جو ذمہ دار اولیاء اور باپ اور سرپرست ہیں ان کے لیے بھی ہے, کہ جو جوان شادی کی عمر کو پہنچ جایا کرتا ہے اور عورت کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا ہے, اس کے سارے حقوق وہ ادا کر سکتا ہے, تو اس کو شادی کر لینی چاہیے. کیا ہے؟ شادی کر لینی چاہیے. اگر وہ شادی نہیں کر سکتا, کسی وجہ سے عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے نان و نفقہ کو پورا نہیں کر سکتا, یا اس کی کچھ مجبوری ہے, مجبوری ہے, تو ایک شادی کا فائدہ تو یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جوان جب شادی کر لیا کرتا ہے تو اس سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے, نگاہ نہیں اٹھا کرتی. آج زمانہ کچھ ایسا ہے کہ عورتیں بالکل بے محابہ, بے پردہ سڑکوں پہ, بازاروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں نکلا کرتی ہیں, اور ہمارے نوجوان بھی تو نکلا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب نکاح ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی تو نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شادی ہو جائے گی تو نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ نے عقل دیا ہے کہ جب ہمارے گھر میں ایک عورت ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کے شکل میں ہمیں گھر میں کی نعمت اور دولت دی ہے, تو پھر کسی اجنبیہ پر اپنی نگاہ کیوں اٹھانے, ہرس و لالچ کی نگاہ کیوں ڈالے؟ وہ عقل دیا, وہ اپنے عقل سے سوچے گا, اپنے عقل کو استعمال کرے گا. پھر فرمایا شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کیا فرمایا؟
نکاح جوانی کو پہنچ چکے ہو، تم جوان ہو چکے ہو، نکاح کر سکتے ہو۔ اولیاء جانتے ہیں کہ میری اولاد، میرا بچہ، میرا لڑکا جوان ہو چکا ہے، اب نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کا نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ أَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى وَالِدِهِ کہ جس کے یہاں اولاد پیدا ہو، جس کے گھر اولاد پیدا ہو، مومن کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا نام رکھے؟ اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے، اس کا نیک فعال لے۔ ارے حضرت اللہ کے رسول کے نام پہ رکھے گا تو سمجھے گا اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے بچے کے اندر آئے گی، اخلاق آئے گے، کریکٹر آئے گا۔ کسی بزرگ کے نام، صحابی کے نام، نبیوں کے نام جس طرح سے نام رکھے گا ویسے اس کے اندر اخلاق آئیں گے لا محالہ آئیں گے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر گئے تھے حضرت موسیٰ کی شکل اختیار کر کے گئے تھے۔ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی شکل اختیار کر کے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ کیا دے دی؟ ایمان کی توفیق دی، صرف شکل اختیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، جن لوگوں کے اخلاق اختیار کرو گے، جن لوگوں کے نام تم رکھو گے، جن کی سیرت و کردار اختیار کرو گے، جن کے کھانے پہننے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے تم اختیار کرو گے، قیامت کے دن تمہارا شمار اسی میں ہوگا، اس دنیا میں بھی تم کو اسی میں ہوگا۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان کا دین تم کو دیکھنا ہے تو دیکھو وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے اس کے کریکٹر ہیں، کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں گھومتا پھرتا ہے، تب پتہ چل جائے گا وہ کس کریکٹر کا آدمی ہے اور کتنے پانی میں۔ دیکھ لو اس کو۔ تو جب نام اللہ والوں کے نام سے رکھا جائے گا، نبیوں کے نام سے رکھا جائے گا، صحابیات کے نام سے رکھا جائے گا، ضرور ان کے ناموں کا اثر پڑے گا۔ لیکن آج تو ہمارے پتہ نہیں جو روشن خیال کے ہوتے ہیں نئے نام ڈھونڈ کے آتے، وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اب نئے نام لاؤ جس کا نام آس پاس کسی کا نہ ہو۔ میرا نام میرے بیٹی کا نام ہو بالکل ممتاز ہے، پتہ نہیں کیسے نام لیتے ہیں جو انگریزی والے نام ہو، تو پھر انہیں کے ساتھ شمار بھی ہوگا، ایسا نہیں نہ ہوتا ہے، اور انہیں کے ساتھ شمار بھی نہیں۔ اللہ والوں کے، بزرگوں کے، نبیوں کے نام رکھیے، انسان انشاءاللہ اثر آئے گا۔ اور نام لیتے وقت یہ ارادہ رکھیے میں فلاں کے نام پر نام رکھتا ہوں، اللہ کرے اللہ ان کی ساری سیرتیں اور اخلاق اس کے اندر تو ڈال دے۔ یہ نام رکھنے کی ارادہ کرے، نیت کرے، ایسی نام نہ رکھ لے کہ جو آیا دل میں نام رکھ لیا، یہ اچھا لگتا ہے رکھ لیا، صرف دیکھنے میں اچھا لگا، سننے میں اچھا لگا نام رکھ لیا، پتہ نہیں معنی کیا ہوتے ہیں کیا نہیں۔ جی کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا، کیا رکھ لیا؟ ابلیس رکھ لیا، شیطان ہی ابلیس رکھ لیا۔ تو پوچھا کیوں ایسا رکھا؟ کہ ہماری بہو آئی پڑھی لکھی قرآن دیکھ کے نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ ابلیس اور شیطان نام رکھ کے دیکھیے، قرآن میں ہے۔ کبھی قرآن میں جو نام ہے وہی نام تھوڑے رکھ لینا ہے۔ تو نہیں، نام دیکھیے، نام کے کیا معنی ہے، معنی کا اثر پڑتا ہے۔ بزرگوں کے نام، اولیاء کے نام، صحابہ کے نام، نبیوں کے نام، ان ناموں پہ رکھیے، نئے نام ڈھونڈ کے مت رکھیے۔ اس کا بھی پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، ادب سکھائے، تعلیم و تربیت، اس کی صحیح تعلیم و تربیت اس کو دے، صحیح تعلیم دے، تربیت دے، اس کے اخلاق سدھارنے کی کوشش کرے۔ اب جب خود ہی بد اخلاق ہوگا تو اس کے اولاد کہاں سے اخلاق مند ہو؟ مشکل ہے۔ اخلاق بنانے پڑیں گے دوسروں کے اخلاق بنانے کے لیے، اولاد کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو سدھرنا پڑے گا، اپنی سیرت، اپنے کریکٹر، اپنے اٹھک بیٹھک ساری چیزوں کو بنانا پڑے گا، ورنہ اولاد تو ماں باپ کے نقش قدم پر چلا کرتی، اور ان اولاد کے بگڑنے کے ذریعے تم باپ بنو گے، ان اولاد کے جہنم کے ذریعے تم باپ بنو گے جن کو اللہ نے باپ بنایا، اولاد دی ہے۔ اگر ان اولاد کے کریکٹر بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئی، صحیح تربیت نہیں ہوگی تو اس اولاد کے بدلے میں وہ باپ اور ماں پکڑے جائیں گے، خدا کے یہاں تم کو جواب دینا پڑے گا، اپنا بھی جواب دینا پڑے گا ان اولاد کو جن کو تم نے بگاڑا اور جن کے جہنم جانے کے ذریعہ تم بنے۔
تم نے نہ اپنی زندگی دیکھی نہ اولاد کی دیکھی. تمہاری اولاد کے بعد جتنی اولاد آئے گی ساری اولاد کے جہنم میں جانے کے ذریعے تم بنو گے. لہٰذا تمہیں چاہیے دیکھو اپنی زندگی کو, دیکھو اپنے کریکٹر کو, دیکھو اپنی سیرت کو. ارے دیکھو اولیاء اللہ کو کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, بڑی محنت کی زندگی گزاری, بڑی محنت کی زندگی گزاری ہے, تب ان کی زندگی یہ بنی ہے, دنیا میں زندگی بنی ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت لے دی. ایسی جنت نہیں ملا کرتی, دنیا کی ایسی نہیں سدھرا کرتی. سدھرنے میں کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے, کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے, پھولوں کے سیجوں پہ چلنے سے زندگی نہیں بنا کرتی. کوئی ایماندار ایسے نہیں بن گیا کہ اس کے پاس پیسے آ گئے. بڑی محنت سے پیسے کمائے, بڑی محنت سے پیسہ کمائے. جس نے پیسے کمائے پھر اس کے پیسہ کو تم ایسے برباد کر دو, پتا اس کو کتنا دکھ ہوگا. اللہ نے بڑی محنت سے بنایا, بڑی محنت سے قدردانی کے ساتھ پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. باپ کو اپنے بیٹے سے امید ہوتی ہے, باپ کو اپنے بیٹے سے امید ہوتی ہے, دوستوں سے اتنی امید نہیں ہے. اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے خاص طور سے نوازا ہے, پھر اس کے بعد علم بھی دیا ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کو اس مومن سے زیادہ امید ہوتی ہے. اس لیے بار بار قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دے کر کہا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا المؤمنون, یا ایھا الذین آمنوا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, نبی کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو, تمہاری زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق ہو. اگر تم نے اس طرح زندگی نہیں گزاری تو پھر دیکھو تمہارے بعد ایک دن آنے والا ہے جیسے قیامت کا دن ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا, کوئی بچنے والا نہیں ہے. تم نے پیسے خرچ کر کے تم نے ایک فیکٹری بنائی, ایک کارخانہ بنایا, تم نے وہاں دیکھا کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. تو جہاں تمہیں نقصان ہوگا تو کیا تم اس فیکٹری کو, اس کارخانے کو تم باقی رکھو گے؟ نہیں رکھو گے. کیا اس کو تم حساب کتاب دینے میں تم اس سے زیادہ دو گے جس نے تم کو نقصان پہنچایا؟ نہیں دو گے. تو اب اللہ کا کرم ہے, اللہ کی سخاوت ہے, بخشش کا معاملہ ہماری اس دنیا میں ہمارے ساتھ, ہم ہر لمحہ, کوئی بھی لمحہ ہمارے ساتھ بغیر گناہ کا نہیں گزرتا ہے. پھر بھی اللہ نے ہم کو باقی رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کسی گناہ پہ اگر پکڑنا چاہے تو زمین پہ دھسا دے. ہمارے گناہ اس قدر خطرناک ہو گئے. خیر, میرا موضوع تھا کہ نکاح, اگر نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو اولاد کا نکاح کرا دو, اچھی تربیت کرو, اچھا نام رکھو, اچھی تربیت کرو. یاد رکھنا اگر تم نے نہیں کیا, تمہاری اولاد سے, تمہارے بیٹے سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار باپ تم ہو گئے. اس کے ذمہ دار تم نے. ایسا تھوڑے کہ تم نے اپنی خواہشات پوری کی, اپنی نفسانیت پوری کی, اپنی رات تم نے سرور و کیفی گزاری. ارے نہیں, اللہ نے اس کے رسول نے تم کو حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ کہ تمہاری یہ رات بھی جو پہلی رات ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو, کسی کہنے والے نے, کسی شاعر نے کہا, ارے اس کو ہرگز تم انسان مت سمجھنا جس کو عیش میں یاد خدا نہ ہو اور تیش میں خوف خدا نہ ہو. وہ عیش کے وقت ہوتا ہے, وہ رات کیف و مستی کی رات ہوا کرتی ہے, وہاں بھی یاد خدا ہونا ضروری ہے. اس وقت ہم کو رات گزارنی ہے جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے. اور تیش میں جب غصے کا وقت ہوتا ہے, کسی نے غصہ دلا دیا, ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی, ہمیں غصہ آ جاتا ہے, فرمایا اس کہنے والے نے خوف خدا اس وقت بھی ہونا چاہیے. تمہاری پکڑ, تمہاری گرفت, تمہارے غصے سے بڑھ کر وہ قہار ہے, جبار ہے. یہ وہ کیا ہے, وہ اس کی پکڑ بہت سخت, تم سے زیادہ اس کی طاقت زیادہ ہے. اس کو یاد رکھنا. اس کو یاد کیا ہے, عیش میں یاد خدا ہو تو تیش میں خوف خدا ہو. تو اگر تمہاری اولاد سے ذرہ برابر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو گئے. وقت ساتھ بھی نہیں دیتا. خیر, ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اپنی فکر کریں, اپنی اولاد کی فکر کریں, ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں, اور جب اس عمر کو پہنچ جائے تو ان کا صحیح انتظام کریں, ان کی شادی کریں تاکہ ان سے گناہ نہ ہو. بات تو بہت کچھ کہنی تھی, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.